بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يستجاب دعاؤهم: آكل الحرام ومكسر الغيبة ومن كان في قلبه غش أو حسد للمسلمين، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں اور دوستو، ایک مختصر حدیث پاک پڑھی گئی ہے. اس حدیث کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ تفسیر الجامع لاحکام القرآن، جس کو تفسیر قرطبی کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. اس حدیث میں کیا بتایا گیا، اس کا کچھ حصہ پچھلے ہفتے میں بھی بتایا گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ثلاثۃ لا یستجاب دعاؤہم. تین آدمی ایسے ہیں، تین قسم کے لوگ ہیں، لا یستجاب دعاؤہم، کہ جب وہ اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ سے فریاد کرتے ہیں، تو اللہ ان کی فریاد نہیں سنتا، اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں کرتا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا: اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ جب بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. یہ سب وعدے ہیں، قرآن کا بیان ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ثلاثۃ لا یستجاب دعاؤہم، کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ باوجود ہے کہ اللہ نے بندے کی دعا قبول کرنے کا وعدہ قرآن میں کیا ہے، پھر بھی یہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، اتنے محروم ہیں اور اتنے خراب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا قبول نہیں کرتا. ان میں سے سب سے پہلا شخص ہے آکل الحرام، حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی. جو حرام مال کھاتا ہے، اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، حرام مال کماتا ہے، اپنی تجوریاں حرام مال سے بھرتا ہے، اپنے اکاؤنٹ میں حرام مال جمع کرتا ہے، ایسے آدمی کی دعائیں قبول نہیں ہوا کرتی. پچھلی مرتبہ بتایا گیا کہ جو لوگ حلال مال استعمال کرتے ہیں ان کی دعائیں اللہ تبارک و تعالی قبول کرتا ہے، اور جو لوگ حرام مال استعمال کرتے ہیں، حرام مال کماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی دعائیں قبول نہیں کرتا. یہ پہلا شخص ہے. تین آدمی ہیں جن کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا. ان میں سے پہلا شخص یہی ہے کہ حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی. اب اس ہفتے دوسرے شخص کے بارے میں بتایا جائے گا. دوسرا شخص کون ہے جس کی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آکل الحرام، کہ حرام کھانے والا، یہ پہلا شخص ہے. ومکثر الغیبتی، دوسرا وہ شخص ہے جو خوب کثرت کے ساتھ، خوب دل لگا کر کے غیبت کیا کرتا ہے. آج اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں، آج اپنی مجلسوں کو جب ہم دیکھیں، جہاں دو چار آدمی جمع ہو جاتے ہیں تو غیبت میں لگ جاتے ہیں. جہاں بھی دو چار آدمی جمع ہو جاتے ہیں تو اس گناہ بے لذت میں لگ جاتے ہیں. اس میں مزہ کچھ نہیں آتا. جیسے انسان کیلا کھا رہا ہے تو کچھ مزہ مل رہا ہے، انسان سیب کھا رہا ہے تو مزہ مل رہا ہے، انسان بریانی کھا رہا ہے تو اس کو مزہ مل رہا ہے. لیکن یہ غیبت جو کر رہا ہے اس میں اس کو کوئی مزہ نہیں ملتا، سوائے اس کے کہ ٹائم پاس ہو رہا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں گندگی اور غلاظت بھر رہی ہے. کوئی بھی مجلس اس وقت خالی نہیں ہے. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ محفلوں کی اور مجلسوں کی زینت جو ہے غیبت سے ہوتی ہے تو بیجا نہیں ہوگا، غلط نہیں ہوگا. ہم نے اپنے محفلوں کی زینت غیبت کو بنا لیا ہے کہ جب بھی دو چار آدمی جمع ہوتے ہیں غیبت ضرور کرتے ہیں. غیبت کے بغیر ہماری کوئی مجلس پوری ہوتی ہی نہیں. اگر مسجد میں دو چار آدمی جمع ہو جائے، مدرسے میں دو آدمی جمع ہو جائے، یا بازار میں دو چار آدمی جمع ہو جائے، بیٹھک میں دو چار آدمی جمع ہو جائے، چوپال میں دو چار آدمی جمع ہو جائے، کھیتوں میں دو چار آدمی جمع ہو جائے، گھر میں دو چار آدمی جمع ہو جائے، تو غیبت کیے بغیر ان کی مجلس پوری نہیں ہوتی. یہ حال ہو گیا ہے آج
ہماری مجلسوں کا، جب تک کسی کی برائی ہماری زبان سے نہ نکل جائے تب تک ہم سوچتے کہ ہماری بات پوری ہوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے غیبت اتنا شدید ترین گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ممانعت خود قرآن کریم میں نازل فرمائی۔ چنانچہ فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ الحجرات 26ویں پارے کی آیت ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ کوئی آدمی بھی دوسرے آدمی کی غیبت نہ کرے۔ صاف ممانعت فرمائی، اللہ نے منع فرمایا کہ لا یغتب بعضکم بعضا، کوئی بھی آدمی دوسرے آدمی کی غیبت نہ کرے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ یہ بتاؤ تمہارا بھائی اگر مر جائے تو کیا اس مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھانا پسند کرو گے؟ اللہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارا بھائی مر جائے، اس کے بعد وہ مر جائے تو اس کے جسم کے گوشت کو کاٹ کاٹ کر کے کھانا پسند کرو گے؟ اللہ نے فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، بالکل بھی پسند نہیں کرو گے۔ کسی سے بھی پوچھا جائے یہ بتاؤ تمہارے گھر کا کوئی بھی فرد، چاہے تمہارا اپنا بھائی ہو یا محلے کا کوئی آدمی مر جائے تو کیا اس کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ کوئی بھی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم آدمی کا گوشت کیسے کھائیں گے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ نے کہا اس کو ناپسند کرو گے پھر بھی تم غیبت کر رہے ہو۔ مرے ہوئے کا گوشت کھانا، دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے، انسان بھی ہے، بہت سارے جانور ہیں، دنیا میں کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی جاندار ایسا ہے ہی نہیں، کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جو اپنے ہم جنس، اپنے بھائی، اگر اس کا بھائی مر جائے تو اس کا گوشت کھا لے۔ انسان اگر مر جائے تو دوسرا انسان اس کے گوشت کو کھانا کیا نہیں کرے گا؟ پسند نہیں کرے گا۔ حالانکہ گوشت کھانا انسان کو بہت پسند ہے، سبزیوں سے زیادہ انسان کو گوشت کھانا پسند ہے، لیکن اگر اس کے گھر میں یا محلے میں یا علاقے میں کسی بھی جگہ کا کوئی آدمی مر جائے، کافر ہو تب بھی، کتنا ہی بڑا دشمن ہو تب بھی، اس کا گوشت کھانا انسان کیا نہیں کرے گا؟ پسند نہیں کرے گا۔ کوئی بھی مسلمان اس کو پسند نہیں کر سکتا ہے، حالانکہ گوشت اس کو پسند۔ شیر ہے، شیر اگر کوئی دوسرا شیر مر جائے تو شیر کبھی بھی دوسرے شیر کو کھانا پسند نہیں کرتا، حالانکہ شیر کی غذا جو ہے، شیر کی خوراک جو ہے، شیر کا کھانا جو ہے وہ گھاس پتے نہیں ہے، وہ گوشت ہی کھاتا ہے، لیکن اگر کوئی شیر مر جائے وہ کبھی بھی شیر کا گوشت نہیں کھائے۔ بھیڑیے کا حال یہی ہے کہ بھیڑیا گوشت کھاتا ہے، لیکن اگر اس کے بھائی بھیڑیا اگر مر جائے تو وہ کبھی بھی کسی بھیڑیے کو کھانا پسند نہیں کرے گا، کبھی نہیں کھا سکتا ہے۔ لومڑی کا حال یہی ہے کہ اگر کوئی دوسری لومڑی مر جائے تو لومڑی اپنے بھائی کا، اپنی بہن کا یا اپنی جنس، اپنے قبیلے کے کسی آدمی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرے گی۔ دنیا کا کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو اپنے ہم جنس اور اپنے قبیلے، اپنے جیسے کا گوشت کھانا پسند کرے۔ صرف ایک جانور ایسا ہے دنیا میں کہ اگر اس کے قبیلے کا اس جیسا کوئی جانور، اس کا بھائی مر جائے تو وہ اس کے گوشت کو کھا لیا کرتا ہے۔ صرف ایک جانور ہے، وہ ہے کتا۔ وہ ہے کتا، کہ کتا اگر مر جائے تو دوسرا کتا اس کے گوشت کو کھا لیتا ہے۔ کتا دوسرے کتے کے گوشت کو کیا کرتا ہے؟ کھا لیتا ہے۔ اللہ نے اس قرآن کی آیت میں اللہ نے فرمایا یہ بتاؤ اگر تمہارا بھائی مر جائے گا کیا تم اس کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ نہیں کرو گے۔ تو اگر تم مسلمان کی غیبت کر رہے ہو تو مسلمانوں کی غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، اور یہ کام صرف کتا کرتا ہے تو تم اپنے بھائی کی غیبت کرتے ہو تو تم کتے جیسے ہو گئے ہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو کیا کرتا ہے اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے گویا کہ وہ کتے جیسا ہو جاتا ہے۔ سوچ لے کتنا سڑا ہوا گناہ ہے، کتنا عظیم ترین، کتنا بدبودار گناہ ہے، لیکن ہماری محفل اس کے بغیر پوری ہوتی ہی نہیں ہے، ہماری مجلس اس کے بغیر پوری ہوتی ہی نہیں ہے، ہماری باتیں اس کے بغیر پوری ہوتی ہی نہیں۔ غیبت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شریعت کا حکم ہے کہ کسی بھی
اپنے بھائی کا تذکرہ کرنا، اس طریقے سے اس کا تذکرہ کرنا کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ فلاں نے میرے بارے میں ایسی بات کہی ہے تو اس کو برا لگے، اس کو اچھا نہیں لگے، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ اور اپنے بھائی کا اس طریقے سے تذکرہ کرنا جو اس کو ناگوار ہو، اس کو ناپسند ہو۔ اگر کوئی آدمی لنگڑا ہے، آپ اس کی طرح لنگڑے بن کر کے چل رہے تو اس کو اچھا نہیں لگے گا۔ کوئی ہکلاتا ہے، آپ اس کی نقل اتارنے لگے، ہکلا کے بولنے لگے، اس کو اچھا نہیں لگے گا۔ کوئی اندھا ہے، آپ اس کے اندھے کی ایکٹنگ کرنے لگے، اس کو اچھا نہیں لگے گا۔ یا اس کے بارے میں کوئی بھی برائی خرابی اس کے اندر ہے، اس کے بارے میں لوگوں کے سامنے بتائے، اس کو قطعاً اچھا نہیں لگے گا۔ تو یہ کام کرنا، اپنے بھائی کا کوئی بھی ایسا ذکر کرنا، کسی بھی ایسے طریقے سے اس کا تذکرہ کرنا جو اس کو ناگوار ہو، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح حدیث ہے، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پہ حرام ہے۔ کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان کے مال کو غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے نہیں لے سکتا ہے، لینا حرام ہے۔ اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان کے مال کو ناحق طریقے سے لے لے اور حاصل کر لے۔ دم ہو، اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا خون ناحق طریقے سے بہائے، اس کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ پھر فرمایا وَعِرْضُهُ، اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی آبرو ریزی کرتا ہے، اس کی عزت پر کیچڑ اچھالتا ہے، اس کی عزت پر حملہ کرتا ہے، اس کو بے عزت کرتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، اس کی آبرو ریزی کرتا ہے، اس کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا۔ تو یہ تو ایک حرام کام ہے۔ اگر کہا جائے سور کھاؤ گے تو کہیں گے نہیں، پیشاب پیو گے کہیں گے نہیں، تو لوگوں کی غیبت کرنا بھی تو اسی طرح حرام ہے۔ جیسے سور کھانا حرام ہے، جیسے پیشاب پینا حرام ہے، ایسے ہی کسی کی غیبت کرنا بھی اسی طریقے سے حرام ہے۔ جس سور کو اللہ نے حرام کیا ہے، جس پیشاب کو اللہ نے حرام کیا ہے، اس غیبت کو بھی اسی اللہ نے حرام کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سور کو تو اللہ نے حرام کیا ہو اور غیبت کو کسی انسان نے حرام کر دیا، نہیں۔ سور کی حرمت بھی قرآن میں آئی، سور کھانا اللہ نے قرآن میں حرام کیا ہے، غیبت کرنے کو بھی اللہ نے قرآن میں حرام کیا ہے۔ یہ تو یہی ہو گیا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ قرآن کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ قرآن میں آیا سور حرام ہے، ہم نے کہا نہیں کھائیں گے، قرآن میں آیا غیبت کرنا حرام ہے، ہم کہتے ہیں یہ نہیں مانیں گے۔ تو یہی ہو گیا کہ آدھا قرآن ماننے کو تیار ہے اور آدھا قرآن ماننے کو تیار نہیں۔ پھر بھی ہم بڑے فخر سے کہتے کہ نہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو قرآن کو مانتے ہیں۔ کس قرآن کو مانتے ہیں؟ کیا اس قرآن میں غیبت کے حرام ہونے کے بارے میں نہیں آیا؟ یہ تو یہ ہوا کہ آدھے قرآن کو مانیں گے اور آدھے قرآن کو نہیں مانیں گے۔ جو قرآن ہماری مرضی کے مطابق ہوگا اس قرآن کو ہم مانیں گے، جو قرآن ہماری مرضی کے خلاف ہوگا اس قرآن کو ہم نہیں مانیں گے۔ آج ایمان کتنے گھٹیا اور نچلے درجے تک جا چکا ہے ہمارا۔ کسی مسلمان کا ایمان، کسی مسلمان کا اسلام اسی وقت معتبر ہوگا جب وہ اپنی زبان کو لوگوں کے غلط تذکرے سے محفوظ کر لے۔ اس کے بغیر اس کا ایمان، اس کے بغیر اس کا اسلام معتبر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان تو بس وہی ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اگر اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہی ہے اس کا ایمان کامل نہیں ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اس کا ایمان، جس ایمان نے اس کو گناہ سے نہیں روکا، جس ایمان نے اس کو غیبت سے نہیں روکا، وہ ایمان قبر کے عذاب کو کیسے روکے گا؟ جو ایمان اس کو غیبت سے نہیں روک سکا، وہ ایمان اس کو جہنم کے عذاب سے کیسے بچا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان تو بس وہی ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہوں، اور جس کے ہاتھ سے
جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگوں کی عزت پر حملہ کرتا ہے، لوگوں کا غلط تذکرہ کرتا ہے، لوگوں کی برائیاں بیان کرتا ہے، لوگوں کی غیبت کرتا ہے، لوگوں کی آبرو ریزی کرتا ہے، ایسے آدمی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے زبان سے کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن یہ کلمہ اس کے دل میں اترا نہیں ہے، یہ کلمہ اس کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے، وہ صرف زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کلمہ اس کے دل میں نہیں اترا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں تقریر کی اور اتنی زوردار آواز میں تقریر کی، اتنے بلند آواز میں تقریر کی کہ گھر میں جو عورتیں بیٹھی ہوئی تھی انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچی، ان تک بھی انہیں بھی سنائی دینے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے زوردار اور بلند آواز میں تقریر کی تو کیا فرمایا یا معشر من آمن بلسانہ ولم یؤمن بقلبہ، کہ اے وہ لوگوں کان کھول کر سن لو، جو لوگ صرف زبان سے اسلام لائے ہیں ان کے دل نے ایمان کو قبول نہیں کیا ہے، جنہوں نے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے ان کے دل نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، وہ لوگ کان کھول کر کے سن لو، لا تغتاب المسلمین، کسی مسلمان کی غیبت نہ کرنا، ولا تتبعوا عوراتهم، کسی مسلمان کے پردے کے پیچھے نہ پڑنا، کسی مسلمان کے عیب کی تلاش میں نہ لگنا، کیونکہ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کے عیب کی تلاش میں لگ جاتا ہے تو اللہ بھی اس آدمی کے عیب کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ تم اس آدمی کسی دوسرے آدمی کے عیب کا تلاش کر رہے ہو، اللہ تمہارے عیب کو تلاش کر رہا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يُفْضِحُ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ، کہ اللہ جس کے عیب کو تلاش کرنے میں لگ جائے چاہے وہ گھر کے اندر گھس جائے، اللہ اس کو گھر کے اندر بھی ذلیل و رسوا کر کے چھوڑے گا۔ کسی کے عیب کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، کسی کی غیبت نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو تذکرہ کرنا ہے اللہ کا تذکرہ کرے، کسی کا تذکرہ کرنا ہے اپنے نبی کا تذکرہ کرے، کسی کا تذکرہ کرنا ہے صحابہ کا تذکرہ کرے، کسی کا تذکرہ کرنا ہے تابعین بزرگان دین کا تذکرہ کرے۔ لوگوں کی غیبت کرنے سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ کیا حاصل ہوگا؟ اس کچھ بھی تو حاصل نہیں ہوگا، بلکہ الٹا وبال جان بن جاتا ہے یہ تذکرہ، یہ ہمارے لیے مصیبت اور پریشانی کا سبب بن جاتا ہے۔ جو لوگ غیبت کرتے ہیں، فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کا تذکرہ کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، اس سے کیا ہوگا؟ تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ کو یاد کرو گے، اللہ کی بڑائی بیان کرو گے، اللہ کی ذات و صفات کے متعلق بات چیت کرو گے، تمہارا ایمان مضبوط ہوگا۔ اور اگر لوگوں کا تذکرہ کرو گے تو ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کا تذکرہ کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے تمہارا ایمان مضبوط ہوگا۔ لوگوں کا تذکرہ کرنے سے، لوگوں کا ذکر کرنے سے تمہارا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ سے تمہارا تعلق مضبوط ہوگا، اور اگر لوگوں کا تذکرہ کرو گے شیطان سے تمہارا تعلق مضبوط ہوگا۔ اللہ کا تذکرہ کرو گے اللہ سے قریب ہو جاؤ گے، لوگوں کا تذکرہ کرو گے شیطان سے قریب ہو جاؤ گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیکم بذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کا تذکرہ کیا کرو، فإنہ دواء، یہ تمہارے لیے دوا کے مانند ہے۔ دوا کھانے سے آدمی کو صحت ملتی ہے، تندرستی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے۔ اسی طریقے سے جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے تو یہ اس کے لیے دوا کی طرح ہے، اس سے اس کے ایمان کو طاقت ملتی ہے، اس کے اعمال کو طاقت ملتی ہے، ہر چیز اس کی طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے۔ فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَذِكْرَ النَّاسِ، لوگوں کا تذکرہ کرنے سے بچو، لوگوں کا تذکرہ نہ کیا کرو، فَإِنَّهُ دَاءٌ، اس لیے کہ یہ تو بیماری ہے، یہ بیماری لگ جائے گی تمہارے ایمان کو ختم کر کے رکھ دے گی۔ اس لیے غیبت سے بہت دور رہنا چاہیے۔ ایک آدمی ہے وہ 5 وقت نماز بڑی پابندی سے پڑھ رہا ہے، 5 وقت ساری نمازیں بڑی پابندی سے پڑھ رہا ہے،
رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، پابندی سے پورے مہینے روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، پابندی سے ہر سال زکوٰۃ دے رہا ہے، قربانی واجب ہو رہی ہے، پابندی سے ہر سال قربانی کر رہا ہے، روزانہ صبح ہوتی ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، صبح کی دعائیں اور ذکر اذکار کرتا ہے، شام ہوتی ہے شام کو ذکر اذکار کرتا ہے، لیکن جب رات ہوتی ہے سونے کے لیے بستر پر لیٹتا ہے، دن بھر میں اس نے 5 نمازیں پڑھی صبح سے لے کر کے بستر پہ پہنچنے تک، جب صبح اٹھا فجر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، صبح اس نے قرآن کی تلاوت کی، دن میں اس نے صدقہ خیرات کیا، طرح طرح کے نیک کام کیے، شام ہوئی ذکر و اذکار کیا، اللہ کو یاد کیا، طرح طرح کی دعائیں پڑھی، ان سب پر اس کو اجر و ثواب ملنا چاہیے، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ شخص جب رات میں سونے کے لیے اپنے بستر پہ پہنچتا ہے اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہوتی ہے۔ صبح سے اٹھ کر کے نمازوں میں لگا ہوا تھا، صدقہ خیرات میں لگا ہوا تھا، قرآن کی تلاوت میں لگا ہوا تھا، ذکر اذکار دعاؤں میں لگا ہوا تھا، لوگوں کی مدد کرنے میں، اعمال صالحہ میں، اچھے اچھے اعمال کرنے میں لگا ہوا تھا، خیر کے کاموں میں اس نے اپنے آپ کو مشغول کر رکھا تھا، لیکن رات میں جب سونے کے لیے بستر پر لیٹتا ہے تو نام اعمال میں ایک نیکی بھی نہیں ہوتی۔ ایسا کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون مل مفلس، جانتے ہو؟ صحابہ سے پوچھا مفلس اور فقیر کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا المفلس فینا من لا دراہم لہ ولا دینارا، کہ ہمارے یہاں تو فقیر اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس درہم دینار نہ ہو، جس کے پاس پیسے نہ ہو، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، اس کو ہم لوگ فقیر کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا فقیر اس کو کہتے ہیں المفلس من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات، کہ فقیر وہ آدمی ہے جو قیامت کے دن نماز بھی لے کر آئے گا، روزہ بھی لے کر آئے گا، زکوٰۃ بھی لے کر آئے گا، صدقہ خیرات بھی لے کر آئے گا، قرآن کی تلاوت بھی لے کر آئے گا، اللہ کے ذکر و اذکار کو بھی لے کر کے آئے گا، طرح طرح کی عبادتیں لے کر آئے گا، لیکن وہ آئے گا ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا کہ اس کی نیکیاں ان کے حوالے کر دی جائے، اس کی نیکیاں کیا ہے؟ ان لوگوں کے حوالے کر دی جائے جس کی اس نے غیبت کی ہے، جس کو اس نے گالی دیا ہے، جس پر اس نے الزام اور بہتان لگایا ہے، جس پر اس نے ظلم کیا ہے، جس کا مال لوٹا ہے، جس کو ستایا ہے، جس کو پریشان کیا ہے، اس کی نیکیاں اس کے حوالے کر دی۔ اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر آخر میں کیا ہوگا؟ ان لوگوں کے گناہ جن کی غیبت کی ہے، جن کو پریشان کیا ہے، ان کے گناہ بھی اس کے سر پہ لاد دیے جائیں گے۔ تو ایک آدمی صبح اٹھتا ہے، فجر پڑھتا ہے، ظہر پڑھتا ہے، عصر پڑھتا ہے، مغرب پڑھتا ہے، عشاء پڑھتا ہے، دن میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، طرح طرح کے اعمال خیر کرتا ہے، لوگوں کی غیبت کرتا ہے، تو اس کے نام اعمال میں جب شام میں سونے کے لیے اپنے بستر پہ پہنچتا ہے تو ساری نیکیاں دوسروں کے حوالے کر چکا۔ غیبت کرنے والا اور نیک کام کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گلاس لیا ہو اور گلاس میں سوراخ ہے، ادھر بھی اوپر بھی دائیں بھی بائیں بھی سوراخ ہے، اوپر سے پانی ڈالتا جا رہا ہے اور نیچے سے پانی کیا ہے؟ نکلتا جا رہا ہے، جتنے بھی سوراخ ہے ہر سوراخ سے پانی نکلتا جا رہا ہے۔ آخر میں جب جگ پورا کا پورا خالی ہو جاتا ہے، دیکھتا ہے جگ میں بھی پانی نہیں ہے اور گلاس میں بھی پانی نہیں ہے، ساری زندگی نیکیاں کرتا رہتا ہے، لیکن طرح طرح کے اس کی زندگی میں سوراخ بنے ہوئے ہیں، کہیں غیبت کا سوراخ بنا ہوا ہے، کہیں جھوٹ کا سوراخ بنا ہوا ہے، کہیں چغلی کا سوراخ بنا ہوا ہے، کہیں زنا شراب کا گناہ بنا ہوا ہے، کہیں حرام خوری کا سوراخ بنا ہوا ہے۔ جب قیامت میں مر کر کے اللہ کے سامنے پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اب تو جگ بھی خالی ہو چکا ہے، اب زندگی باقی نہیں ہے، اور نام اعمال دیکھتا ہے وہ بھی خالی ہو چکا ہے، کیونکہ نیکیاں تو جمع ہوئی نہیں، نیکیاں تو جمع ہوئی نہیں، سب کچھ خالی۔ پھر وہاں پر حسرت و افسوس کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تابعین میں سے ہے، صحابہ کی زیارت کی ہے، صحابہ کی تربیت حاصل کی ہے، اور بلکہ ام المومنین کی تربیت میں رہے، بڑے بڑے صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کسی شخص نے غیبت کی، اتنے بڑے بزرگ کی کسی نے غیبت کی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتہ چلا، اپنے گھر گئے اور ایک پلیٹ میں بہترین قسم کی کھجوریں رکھی، بہترین قسم کی کھجوریں رکھی، اس کے بعد اس کے گھر پہنچا کر چلے۔
اس کے بعد گئے، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ شخص نکلا، کہا کہ یہ تمہارے لیے ہدیہ دے رہا ہوں، تمہارے لیے تحفہ ہے، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ تحفہ ہے۔ کہا کس بات پہ آپ تحفہ دے رہے؟ کہا تم نے اپنی نیکیاں مجھے ہدیے میں تحفے میں دی، تو میں تو اس کے برابر نہیں دے سکتا، البتہ یہ کھجور میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ تم نے میرے ساتھ احسان کیا ہے کہ اپنی نیکیاں میرے حوالے کر دی ہے، تو هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہوتا ہے۔ تم نے اپنی نیکیاں دے کر مجھ پر احسان کیا، کم از کم کھجوریں دے کر کے تو میں تم پر احسان کروں۔ کہا تمہارے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، کیونکہ نیکیوں کا بدلہ تو کچھ ہے ہی نہیں، نیکیوں کا بدلہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آدمی نیکیاں کر رہا ہے اور سجا سنوار کر کے پھر کیا کر رہا ہے؟ جس کی غیبت کر رہا ہے اس کی خدمت میں پیش کر رہا ہے کہ میں نے نماز پڑھی، یہ نیکیاں تم لے لو، میں نے روزہ رکھا، یہ نیکیاں تم لے لو، میں نے صدقہ خیرات کیا، یہ نیکیاں تم لے لو، میں نے سچ بولا، یہ نیکیاں تم لے لو، میں نے قرآن کی تلاوت کی، یہ نیکیاں تم لے لو۔ سوری زندگی نیکیاں کرتا ہے اور نیکیاں کر کر کے دوسروں کے حوالے کرتا جاتا ہے۔ یہ آدمی عقل مند ہے، بے وقوف ہے؟ غیبت کرنے والا بے وقوف ہے، پاگل ہے، اس کے دماغ کام نہیں کرتا ہے۔ اگر اس کے پاس دماغ ہوتا، اگر اس کے پاس عقل ہوتی تو ایسی سڑی ہوئی حرکت، ایسی رذیل اور ذلیل حرکت کرتا ہی نہیں، ایسی بے وقوفی والی حرکت کبھی نہیں کرتا کہ نیکیاں کر رہا ہے دوسروں کے حوالے کرتا جا رہا ہے۔ غیبت جو ہے عذاب قبر کا بھی سبب بنتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا دو قبروں کے پاس، دو قبر کے پاس سے گزر ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو کہ انہما یعذبان، یہ دونوں قبر والے جو ہیں انہیں قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا وما یعذبان فی کبیر، کسی بہت بڑے جرم میں یعنی شرک کفر جیسے گناہ میں انہیں عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ آخر کس وجہ سے ان کو سزا دی جا رہی ہے، کس وجہ سے انہیں عذاب دیا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما احدہما فکان لا یستتر من بولہ، ایک آدمی تو اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا، جب پیشاب کرتا تھا تو پیشاب کے قطرے اور چھینٹے جو ہے اڑ اڑ کر کے اس کے کپڑے میں، اس کے پیجامے میں اور اس کے بدن پہ پڑتے رہتے تھے اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اسے اس کا احساس تک نہیں ہوتا تھا، ان قطروں کے ساتھ ہی نماز پڑھ رہا تھا، مجھے کپڑے ناپاک ہو گئے پیشاب کے قطرے لگنے کی وجہ سے، جسم اس کا ناپاک ہو گیا، وہ سوچ رہا ہے پاک ہی، اس وجہ سے اس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا شخص فرمایا اما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ، دوسرا شخص وہ تھا جو لوگوں کی چغل خوری کیا کرتا تھا۔ ابن ابی دنیا نے کتاب الصمت ایک کتاب لکھی ہے، اس میں یہ حدیث نقل کی، انہوں نے فرمایا اما احدہما فکان یغتاب الناس، ان دو میں سے ایک آدمی لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا، تو غیبت پتہ چلا عذاب قبر کا سبب بنتی ہے۔ غیبت کیا ہے؟ عذاب قبر کا سبب ہے۔ جو شخص غیبت میں مبتلا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی جب وہ مر جائے گا قبر میں اس کو عذاب دے گا۔ عذاب کیسا ہوگا، اس کی نوعیت کیا ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قبر میں کیسا عذاب دیا جائے گا۔ فرمایا کہ یہ شخص اس کے ہاتھ کے ناخن جو ہے، اس کے ہاتھ کے ناخن، جو شخص غیبت کرتا ہے کسی کی، اس کے ناخن کو تانبے کا بنا دیا جائے گا، ناخن کو تانبے کا بنا دیا جائے گا، اور پھر یہ شخص تانبے کے ناخن کو لے کے اپنے چہرے کو نوچ رہا ہوگا، اپنے چہرے کو کیا کر رہا ہوگا، کبھی آنکھ کو نوچے گا، کبھی گال کو نوچے گا، کبھی ہونٹ کو نوچے گا، کبھی ناک کو نوچے گا، سب کو زخمی کر لے گا، پھر سینے کو نوچ رہا ہوگا، یہ عالم ہوگا، اس طریقے سے اس کو قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما عرج بی، جب مجھے معراج پر لے جایا گیا، مررت بقوم، کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے بھی میرا گزر ہوا، لہم اظفار من نحاس، کہ ان کے ناخن جو تانبے کے بنے ہوئے تھے، یخمشون وجوہہم وصدورہم، وہ اپنے چہرے کو بھی کھرچ رہے تھے، اپنے سینے کو بھی کھرچ رہے تھے، سب کو نوچ رہے تھے ان ناخنوں سے۔ میں نے پوچھا من ہؤلاء جبریل، جبریل یہ کون لوگ ہیں، کیوں اپنے منہ کو نوچ رہے ہیں، کیوں اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں؟ جبریل امین نے کہا ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ اس لیے دوستو لوگوں کا تذکرہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اگر کبھی دل میں یہ خیال آئے کہ کسی کا تذکرہ کرنا چاہیے تو اللہ کا ذکر کرے،
اللہ کا تذکرہ کرے، کسی کا تذکرہ کرنے کا خیال آئے تو کس کا تذکرہ کرے؟ اپنے نبی کا تذکرہ کریں، اپنے نبی کا تذکرہ کریں، اس پر ثواب بھی ملے گا، اس پر اجر بھی ملے گا، جنت کے مستحق بھی بنیں گے، اللہ کا تذکرہ کریں گے، ثواب ملے گا، عذاب قبر سے حفاظت ہوگی، جہنم سے نجات ملے گی، جنت میں داخلے کے مستحق ہو جائیں گے۔ اس لیے سب سے بہترین طریقہ غیبت سے بچنے کا یہی ہے کہ آدمی کسی کا بھی تذکرہ کرے ہی، جہاں کوئی آدمی اس کے سامنے کسی کا بھی نام لے کہ ایسا ہے، اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تمہیں کسی کا تذکرہ کرنا ہے تو اللہ کا کرو، اگر کسی کا تذکرہ کرنا ہے تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سناؤ مجھے، میں سنوں گا اور بڑے شوق سے سنوں گا، لیکن میرے کسی بھائی کا بھی تذکرہ میرے سامنے کرو گے میں کبھی بھی نہیں سن سکتا۔ اگر سنا نہیں چاہتے ہو تو یہاں سے تم چلے جاؤ، اور اگر زبردستی سناؤ گے تو میں اٹھ کے جا رہا ہوں، ایسا تم یہاں بیٹھ کے جس کا تذکرہ کرنا ہے کرتے رہو، میں تمہاری بات نہیں سن سکتا۔ اگر ہم اس طریقے سے غیبت کرنے والوں کے حوصلے کو پست کریں گے، اس کی حوصلہ شکنی کریں گے، تو خود ہمارے لیے بھی غیبت سے بچنا آسان ہوگا، اور دوسروں کے لیے بھی غیبت سے بچنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ ہم خود اپنے آپ کو بھی غیبت جیسے گناہ سے بچا لیں گے، دوسروں کو بھی غیبت جیسے گناہ سے بچانے میں ان کا تعاون کرنے والے ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ثلاثۃ لا یستجاب دعاؤ، تین قسم کے لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1 آکل الحرام، حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 2 مکثر الغیبتی، جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے اللہ اس کی دعا بھی قبول نہیں کرتا۔ اللہ ان دونوں گناہوں سے، اللہ حرام خوری سے بھی ہماری حفاظت فرمائے اور لوگوں کی غیبت کرنے سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ اپنا اور اپنے نبی سے مضبوط تعلق اور مضبوط محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔